بیعت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز رکھی کہ 12 سربراہ منتخب کر لیے جائیں، 12 سردار بنا لو آپ نے، جو اپنے اپنی قوم کے نقیب ہوں گے۔ 12 چھوٹے چھوٹے قبیلے خاندان 12 تھے، تو اس لیے 12 سردار بنائے، اور اس بیعت کی دفعات پر عمل درآمد کے لیے اپنی قوم کی طرف سے وہی ذمہ دار اور مکلف ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ آپ لوگ اپنے اندر سے 12 نقیب پیش کیجیے تاکہ وہی لوگ اپنی اپنی قوم کے معاملات کے ذمہ دار ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر فوراً ہی نقیبوں کا انتخاب عمل میں آیا۔ پتہ چلا کہ یہ پوری تنظیم سازی کر دی ہے۔ پہلے لوگوں کو وہاں بیعت عامہ ہوئی، اب ان بیعت عامہ میں 12 آدمیوں کو ان کا سردار بنا دیا گیا کبھی لوگ، یعنی ان سے آپ پوچھ گچھ کریں گے کہ بھی تمہارے خاندان میں کیا کام ہوا نہیں ہوا، وہ ذمہ دار ہے پیچھے رپورٹ دینے اور بات کرنے کا رسول اکرم۔ پوری کوئی تنظیم گویا پہلے دن سے اسلام تنظیم سازی سے چلا، آپس میں مل کے چلا، ان سے بیعت لے لی گئی، اور وہی لوگ اپنی قوم کے معاملات کے ذمہ دار ہوں گے۔ آپ اس ارشاد پر فوراً ہی نقیبوں کا انتخاب عمل میں آ گیا، تو خزرج سے منتخب کیے گئے، اور 9 خزرج سے تھے، 3 اوس سے تھے، 12 سردار منتخب۔ کون کون سے تھے؟ نمبر 1 اسد ابن زرارہ، یہ اس قبیلے کے سردار تھے، یہ بنو نجار تھا، اور نمبر 2 سعد بن ربیع، نمبر 3 عبداللہ ابن رواحہ، نمبر 4 رافع ابن مالک، نمبر 5 برہ ابن معرور، نمبر 6 عبداللہ ابن عمر بن حرام، نمبر 7 عبداللہ بن صامت، نمبر 8 سعد بن عبادہ، نمبر 9 منذر بن عامر، اور اوس کے 3 یہ تھے، نمبر 10 اسید ابن حذیر، نمبر 11 حضرت سعد بن خیثمہ، اور نمبر 12 رفاع بن عبد المنذر۔ جب ان نقباء کا انتخاب ہو چکا تو ان سے سردار اور ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بیعت کی۔ پتہ چلتا ہے کہ سرداروں سے الگ عہد لیا جاتا ہے، سرداروں سے مراد یہاں ذمہ داران ہیں، ان سے مزید جو ہے وہ عہد لیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ اپنی قوم کے جملہ معاملات کے کفیل ہیں جیسے ہماری حضرت عیسیٰ کی جانب سے کفیل ہوئے، اور میں اپنی قوم میں یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ ان صاحب نے کہا جی ہاں۔ اب سنیے کہ یہ معاہدہ جب ہوا تو سب سے زیادہ تکلیف کسے ہوئی؟ شیطان، اس نے کیا کیا؟ معاہدہ مکمل ہو چکا تھا اور اب لوگ بکھرنے ہی والے تھے، رات کا دوسرا پہر آ چکا تھا۔ ایک شیطان کو اس کا پتہ لگ گیا، چونکہ یہ انکشاف بالکل آخری لمحات میں ہوا تھا اور اتنا موقع نہ تھا کہ یہ خبر چپکے سے قریش کو پہنچا دی جائے، اور وہ اچانک اس اجتماع کے شرکاء پر ٹوٹ پڑے، انہیں گھاٹی میں جا لیں۔ اس لیے شیطان نے جھٹ ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر نہایت بلند آواز سے، جو شاید ہی کبھی سنی گئی ہوگی، یہ پکار لگائی، اے خیمے والو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اس وقت بد دین اس کے ساتھ ہے معاذ، اور تم سے لڑنے کے لیے جمع ہے۔ یعنی کہنے لگے یہ تم سے لڑنے لگے، یعنی تاکہ لوگ بڑک اٹھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے پوچھا یہ کیسی آواز اتنی ہیبتناک؟ تو حضور نے فرمایا یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے، اللہ کے دشمن۔ آپ نے فرمایا او اللہ کے دشمن، شیطان سے کہا سن اب میں تیرے لیے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں۔